ولایت علی وہ پڑھے جسے زہرا کے دشمن پہ تبرہ کرنے کی تمیز ہو. سیدہ کے دشمن کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر رائے دل میں ہے. سیدہ ہے معصومہ. بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں, مجھے حق کے زہرا پڑھنا. سیدہ ہے معصومہ بروئے قرآن اس آیت کے تھے. اور یہ قبلہ عاصم ولایتی صاحب تشریف فرمائے, یہ قرآن کی آیتوں میں سے پہلی اور آخری آیت ہے علی عباس عسکری جو زمین پہ بعد میں پڑھی گئی, عرش پہ پہلے سنائی گئی. ہر آیت زمین والوں کے لیے تھی. یہ قرآن کی شاید صاحب پہلی آیت ہے جس کا اعلان خدا نے پہلے عرش پہ کیا. حدیث قصہ ہر شیعہ گھر میں پڑھی ہے, تبا مصر کا حوالہ تو دے نہیں رہا. ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی ہے, اور کبھی حدیث قصہ کی سند پہ شک نہ کرنا. اگر کوئی تم سے بندہ پوچھے حدیث قصہ کی سند کیا ہے, کیا سند ہے کہ یہ حدیث قصہ صحیح ہے, اس سے پوچھو کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے. جواد تبریزی اور وحید خراسانی کو کم کے طلبہ نے خط لکھا کہ لم فاتی کے آخر میں حدیث قصہ لکھی ہے, کہیں غیر معتبر ہونے کی وجہ سے تو نہیں لکھی کہ سند معتبر نہیں. دونوں علماء میں سے ایک دنیا سے چلے گئے, ایک موجود ہے. دونوں کا جواب ایک ہی تھا. انہوں نے کہا حدیث قصہ کی سند پہ اعتبار کرنے والے کی کم از کم سزا یہ ہے شیعہ سے خارج ہے. حدیث قصہ کی سند پہ انکار نہیں ہو سکتا. خدا نے عرش پہ پہلے اعلان کیا, اور جب خدا نے عرش پہ اعلان کیا کیسے کیا؟ یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ, اے میرے فرشتوں, اے آسمان پہ رہنے والو. کاش اس جملے پہ میرا مجمع میرا ساتھ دے دے. اللہ نے صرف ملائکاتی نہیں کہا, سکان السماواتی کہا, اے میرے ملائکہ اور اے عرش پہ رہنے والو. اس کا مطلب ملائکہ کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے. یا ملائکاتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ, اے میرے فرشتوں, اے آسمانوں پہ رہنے والو. عین الحیات شیعہ مذہب کی کتاب, بحار الانوار علامہ مجلسی, دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے سکندر سے جب فرشتے کی ملاقات ہوئی تھی تو ذوالقرنین سکندر نے فرشتے سے پوچھا تھا بتاؤ عرش پہ کرتے کیا ہو. ان کا خدا نے جس کو قیام میں خلق کیا وہ قیام میں ہے, خدا نے جس کو رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں ہے, خدا نے جس کو سجدے میں خلق کیا وہ سجدے میں ہے. ہماری خلقت ہی عبادت کی حالت میں ہوئی تھی. قیام والا رکوع میں نہیں جاتا, رکوع والا سجدے میں نہیں جاتا, سجدے والا قیام نہیں کرتا. ہمارا اوڑھنا بچھونا عبادت, جو قیام میں وہ قیام میں, جو رکوع میں وہ رکوع میں, جو سجدے میں تعداد اتنی ہے جتنی زمین پر ریت کے ذرے ہیں, اس سے کہیں بڑھ کے ملائکہ کی تعداد ہے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا, جو سجدے میں سجدے میں رہے گا. ذوالقرنین سکندر نے فرشتے سے پوچھا تھا, اور نہج البلاغہ میں مولا علی نے اپنے پہلے خطبے میں بتا دیا تھا کہ فرشتوں کی عبادت کیا ہے. قیام والا قیام میں, رکوع والا رکوع میں, سجدے والا سجدے میں. یہاں سے آخری تک جو بندہ زہرا کے گھر کی فضیلت سننے کے لیے آیا ہے, خدا نے آیت تطہیر بھیجنے سے پہلے کہا یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی, اے میرے فرشتوں, اے آسمان پہ رہنے والو, اپنی اپنی عبادت چھوڑو. ابھی ذرا آؤ میں تمہیں پنجتن کا قصیدہ سناؤں, میں تمہیں پنجتن کے فضائل سناؤں. جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑا, جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا, جو سجدے میں تھا اس نے سجدہ چھوڑا. خدا نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الغشاء. میں نہ آسمان بناتا, نہ زمین بناتا, نہ دریا کو روانی دیتا, نہ چاند کو روشنی دیتا. یہ آسمان اٹھایا ہے پنجتن کی وجہ سے, زمین بچھائی ہے پنجتن کی وجہ سے. فرشتوں نے عبادت چھوڑی. آج شیعہ ہو کے بندہ کہتا مجلس روک,